السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 جنوری دن اور رات کو 26 جنوری تقریباً 11 بجے کے قریب ملک پاکستان کے نامور عالم دین حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان پاکستان کے ایک شہر جہلم کے اندر آئے، جنہوں نے اسٹیج پر براجمان ہوتے ہی بڑا ہی اہم خطاب کیا ہے۔ ان کے آنے سے قبل 2 دن پہلے ایک ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اس ویڈیو کے اندر بہت سارے پوائنٹس پر بات کی، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ اگر مناظرہ کرنا چاہیں، مباحثہ کرنا چاہیں یا اپنا خطاب کرنا چاہیں تو ان کے لیے جہلم اکیڈمی حاضر ہے۔ یہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ایک کوہرام مچ گیا، ہر طرف طعن و تشنیع ہونے لگی۔ انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ یہ بات کہنے لگے کہ مفتی منیب الرحمان کبھی بھی مناظرے کے لیے جہلم اکیڈمی نہیں آئیں گے۔ وہیں پر دوسرے طبقے کے لوگوں کی طرف سے ایک پوسٹ جاری کر دی گئی کہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ مناظرے کے لیے جہلم آ رہے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں پر میں نے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے کرنی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان دونوں حقیقتوں کی اصلیت کیا ہے اس پر چند گزارشات سماعت ضرور کریں۔ پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر عالم دین کا ایک اپنا مقام ہے۔ ملک پاکستان کے رہنے والے مفتی منیب الرحمان بریلوی مکتبہ فکر کے اندر ایک ایسی سنجیدہ شخصیت ہے جن کا اس دور کے اندر ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ جہاں پر اس مکتبہ فکر کے اندر ایک طرف شور غل اور غیر سنجیدگی کا آپ ہر لمحے اظہار بھی کرتے رہتے ہیں اور ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا بھی ہے، یہاں تک کہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان کی سنجیدگی، اتحاد بین المسلمین اور تمام مکاتب فکر کو ساتھ لینے کر چلنے کی جو سعی اور جو کوشش مفتی صاحب فرما رہے ہیں، اس سے نالاں انہی کے مکتبہ فکر کے علماء نے کچھ ماہ قبل ان کے خلاف محاذ کھول دیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان تمام مکاتب فکر کے یہاں کتنے مقبول ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس کا طوفان بدتمیزی برپا کرنا اور حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان کی ذات پر طعن و تشنیع کرنا، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ ان کی گفتگو سے، ان کے کردار سے اور ان کے چال چلن سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے سنجیدہ عالم دین ہیں۔ ان کی سنجیدگی کا آپ اندازہ اور متانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، جب اسٹیج پہ آ رہے تھے تو شور و غل ہو ہلہ ہونے لگا، جیسا کہ عام طور پر اس مکتبہ فکر کے اجلاس کے وقت ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان نے تمام لوگوں کو ڈانٹ دیا اور اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ اہل سنت کو جہاں اور بہت سارے محاذ پر اپنے تئیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمارے جلسوں کی بد نظمی بھی ایک مسئلہ ہے۔ آپ کے یہاں آنے والا مہمان مجبور ہو جاتا ہے، وہ جب بد نظمی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے تو حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کو اس بات کی داد دینی چاہیے کہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان نے اتنے بڑے اجلاس کے اندر سب سے پہلے اپنی جماعت کے اس بد نظم طریقے کی اصلاح کی، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس ہو ہلہ کو لوگ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے مختلف بازار گرم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا مفتی منیب الرحمان کا اس کے بعد کا اہم
خطاب شروع ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیے ان کے خطاب کے اندر سنجیدگی، متانت، قدیم، صالح اور جدید نافع کو ایک ساتھ بیان کر کے یوں لگ رہا تھا کہ وقت کی ضرورت کے تئیں مفتی صاحب عمدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پھر اصل بات آپ یہ دیکھیے کہ جتنا شور اس طبقے کی طرف سے کیا گیا یا انجینئر محمد علی مرزا کے سٹوڈنٹس کی طرف سے کیا گیا، حضرت مفتی صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی پوسٹیں گردش کرنے لگی کہ مفتی منیب الرحمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مناظرہ ہار چکے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ مناظرہ بازی، یہ چیلنج بازی، یہ معاشرے کی کتنی گھٹیا چیز بن کر رہ گئی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی پروگرام کے اندر آتا ہے، اپنا پروگرام ختم ہو جانے کے بعد چلا بھی جاتا ہے، اور پوری کی پوری تقریر ان کی مصلحانہ، سنجیدگی، متانت سے بھرپور ہونے کے بعد بھی اس کو ہار جانے کا طعنہ دیا جاتا ہے، جبکہ مفتی صاحب کی طرف سے آفیشل میڈیا پر یا لیٹر پیڈ پر کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ ہم کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، میں محمد علی مرزا کا ناقد ہوں، لیکن ہر بات کے اندر نہیں ہوں۔ بہت ساری باتیں انجینئر محمد علی مرزا کی بہت ضروری تھی اس وقت کے اندر، لیکن بسا اوقات وہ ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اپنے پروگرام کے اندر آ رہا ہے، پروگرام کو پائے تکمیل پہنچا کر چلا بھی جاتا ہے، اس کے باوجود سوشل میڈیا پر اس کو یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ مفتی منیب الرحمن مناظرہ ہار چکے ہیں۔ اس مناظرہ بازی نے ہمارے معاشرے کو کہاں پہنچا دیا ہے کہ اس کی اہمیت بالکل کھو چکی ہے کہ مصلحانہ عالم بھی نہیں بچ